ایپیسوڈ 91۔ ارینا پہلے روز کے مقابلے میں ہاؤس فل کا منظر پیش کرا تھا، لیکن لیڈیز والے حصے میں جگہ مل گئی۔ دراصل اس جگہ صرف جوڑے بیٹھ سکتے تھے۔ سمترا پہلی بار اس جگہ آئی تھی، اس لیے ذرا گھبرائی ہوئی تھی۔ رنگ میں ایک سیاہ فام اور سفید فام فائٹر تھے۔ ظاہر ہے مجمع میں سے بیشتر کی ہمدردیاں سفید فام کے ساتھ تھیں۔ مقابلے کے شروع میں سیاہ فام حاوی رہا، لیکن جلد سفید فام نے اسے زیر کر لیا۔ اس کے مکوں نے سیاہ فام کو لہو لہان کر دیا، مگر وہ ہمت سے مقابلہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ زمین پر گر گیا۔ سفید فام نے ہاتھ بلند کر دیے۔ مجمع چیخ چیخ کر اس سے سیاہ فام کے قتل کی فرمائش کر رہا تھا۔ سمترا یہ آوازیں سن کر سہمی جا رہی تھی، اسے اتنی انگریزی تو آتی تھی۔ سفید فام نے مجمع کی فرمائش مان لی اور سیاہ فام کی طرف آیا۔ وہ زمین پر بے حال پڑا تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اس نے ہمت کر کے آخری بازی لگائی۔ جیسے ہی سفید فام اس کے نزدیک آیا، اس نے اچانک اس کے پاؤں میں ہاتھ پھنسا کر اسے گرا دیا اور اس کی پشت پر سوار ہو کر اس کی گردن میں ہاتھ پھنسا کر اسے اوپر کھینچنے لگا۔ وہ فتح کے نشے میں سرشار تھا اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ بازی اس طرح پلٹ جائے گی۔ دوسری طرف موت نے سیاہ فام میں بجلیاں بھر دی تھیں۔ اس نے وقت ضائع کیے بنا سفید فام کی گردن پر پورا زور ڈال دیا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ سیاہ فام اچھل کر اس کی پشت سے اتر گیا۔ سفید فام عالم نظر میں پھڑکنے لگا اور ارینا پر سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر سیاہ فام کے حامی افراد شور مچانے لگے۔ سیاہ فام ہاتھ اٹھا کر ان سے داد لینے لگا۔ سمترا بھی بے اختیار تالیاں بجانے لگی۔ سفید فاموں کے خلاف ایک دبا دبا سا غصہ ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے۔ سفید فام دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈا پڑ گیا۔ سیاہ فام اس کی لاش پر تھوک کر ارینا سے باہر چلا گیا۔ سفید فام کے حامی اسے بلند آواز سے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ پھر مقابلے ہوتے رہے۔ 10 بجے کے قریب میں اور سمترا رنگ کے پاس سے اٹھ گئے۔ اوپر آ کر ہم نے کھانا کھایا۔ اب تک احمد اور ایول کا مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے سمترا سے کہا، سنو، تم کچھ دیر ارینا میں اکیلے رہ لو گی؟ کیوں؟ آپ کہاں جاؤ گے صاحب؟ کہیں جاؤں گا، لیکن اگر کوئی ہنگامہ ہو جائے تو اس باغ میں آ کر چھپ جانا، یاد رکھو گی نا اسے؟ پر کیوں صاحب؟ سمترا، بحث مت کرو، میں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی اس قسم کے میلوں میں ہنگامے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، تم باغ میں محفوظ نہیں ہوگی، آؤ میرے ساتھ۔ میں سمترا کو لے کر جوریل کی رہائش کا والی عمارت کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ مجھ پر اس عورت کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ اسے آنے والے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ میں اسے لے کر جوریل کے پاس پہنچا تو دستک کے جواب میں میری آواز سن کر اس نے دروازہ کھول دیا اور سمترا کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے سمترا کے بارے میں چپ رہنے کو کہا۔ سمترا کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اس نے عمارت کے اندر ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ جوریل کے کمرے میں اسلحہ بکھرا تھا اور اس کے ساتھ مزید 4 سیاہ فام موجود تھے۔ سمترا کے اندر آتے انہوں نے بغیرتی سے اس کو گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے اشارے سے جوریل سے ان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ساتھی تھے، مگر وہ مجھے قطعی پسند نہیں آئے۔ سمترا کو گھورنے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی ذہنیت اوباشانہ اور کجرا تھی۔ ایسے لوگ صرف مطلب پرست اور مفاد پرست ہوتے ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں خدشہ تھا کہ اگر بغاوت میں ہم کمزور پڑے تو یہ پٹری بدل کر جزیرے والوں کے ساتھ مل جائیں گے، مگر اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس بارے میں بات بھی کر سکتا۔ کمرے میں چلتے ٹی وی پر ارینا میں ہونے والے مقابلے دکھائے جا رہے تھے۔ 11:30 کے قریب ٹی وی پر احمد نمودار ہوا۔ اسے زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا تھا۔ میں فکر مند ہو گیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور اس دوران میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں احمد کی موت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اشارے سے جوریل کو بتایا کہ اس نے سمترا کی حفاظت کرنی ہے اور 2 سیاہ فاموں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جوریل کے سمجھانے پر وہ میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ باہر آتی ایک نے جارحانہ انداز میں کہا، بکواس مت کرو، تم میری کمانڈ میں ہو، جو کہوں بلا چوچرا کرو، ورنہ محض جنگ پر حکم عدولی کی سزا جانتے ہو نا؟ اس نے شانے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ میرے پاس پستول تھا اور وہ خالی ہاتھ تھے۔ ارینا کے پاس پہنچ کر میں ہچکچایا۔ اس وقت میں الجھن میں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ 12 بجنے میں 15 منٹ رہ گئے تھے۔ اندر جانے سے پہلے میں نے ان دونوں سے کہا، ہمیں اس احمد بربری نامی نوجوان کو بچانا ہے۔ جزیرے کی انتظامیہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر چکی ہے، پر اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ دوسرے سیاہ فام نے منہ بنایا، تعلق ہے، ساتھی ہے وہ ہمارا۔ میں نے جواب دیا۔ ارینا میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ رنگ میں احمد اور ایول ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ایول اسے اپنے بھاری جثے تلے روننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک احمد نے اسے اپنے پیروں پر رکھتے ہوئے دور اچھال دیا۔ محض 20 منٹ میں دونوں سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے تھے۔ شاید یہ اب تک کا سب سے سنسنی خیز مقابلہ تھا۔ لوگ بے خبر تھے کہ یہ مقابلہ نہیں تھا۔ احمد کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور اس کی اس طرح تعمیل ہو رہی تھی۔
اگر ایول اسے مارنے میں ناکام رہتا تو اسے کسی اور طریقے سے مار دیا جاتا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ اس کے خلاف کیا حربہ استعمال کرتے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ اس دوران میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ یہ مقابلہ اس طرح جاری رہے۔ یہ اور بات تھی کہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ احمد حسب سابق ایول سے بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ ایول پہلے سے زیادہ چست و چالاک نظر آ رہا تھا، پھر بھی احمد اس پر حاوی تھا۔ اچانک میں نے احمد کو لڑکھڑاتے اور اپنی گردن پر ہاتھ مارتے دیکھا۔ اس نے گردن سے کوئی شے نکالی اور اسے غور سے دیکھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرا دل بولا کہ اس کے ساتھ کوئی چال ہو گئی تھی، شاید اس پر کوئی شے فائر کی گئی تھی، شاید کوئی زہریلی سوئی۔ وہ لڑکھڑایا تو میرا دل رک سا گیا۔ ایول مسکرانے لگا، پھر وہ وحشیانہ انداز میں احمد کی طرف لپکا۔ میرا ہاتھ بے اختیار پستول کی طرف گیا، مگر میں نے احمد کو ابتدائی لڑکھڑانے کے بعد برق کی طرح تیزی سے حرکت میں آتے دیکھا۔ اس نے جھکائی دے کر ایول کی گردن پر ہاتھ مارا، مگر ایسے جیسے اس کی گردن میں کوئی شے گھونپ رہا ہو۔ ارینا میں شور کے باوجود ایول کی دھاڑ صاف سنائی دی تھی۔ میں نے احمد کو اچھل کر اس کی کمر پر لات مارتے دیکھا اور ایول ارینا کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ 5 منٹ رہ گئے تھے۔ لمحاتی برق رفتاری کے بعد احمد پر سستی طاری ہو رہی تھی۔ سوئی کا زہر اس پر اثر کر رہا تھا، مگر جب میں نے ایول کو بھی اسی انداز میں سست پڑتے دیکھا تو میری سمجھ میں کہ احمد نے ایک بار پھر ان کا داؤ انہی پر پلٹ دیا تھا۔ اس نے سوئی ایول کی گردن میں اتار دی تھی، اور شاید پوری ہی اندر کر دی تھی، کیونکہ ایول بار بار اپنی گردن پکڑ کر چنگھاڑ رہا تھا۔ وہ ریفری کی طرف رخ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ تب میں نے اوپری گیلری سے ایک شخص کو ایک لمبی سی کیمرہ نما شے احمد کی طرف کرتے دیکھا۔ وہ تصویر لے رہا تھا، لیکن وہ شے فلیش نہیں کری تھی۔ اچانک ہی میں نے احمد کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ اس بار اس نے اپنے شانے پر ہاتھ مارا۔ دوسری سوئی اس کے شانے میں لگی تھی۔ اس بار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف سے کسی نے ایول کو باہر سے کوئی چیز پھینک کر دی، جسے اس نے منہ میں ڈال لیا۔ اسے حلق سے اتار کر وہ احمد کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز قاتلانہ تھا۔ ایول نے احمد کے سینے پر ٹھوکر ماری۔ وہ الٹ کر دور جا گرا۔ پھر ایول نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ارینا کے کونے کی طرف گیا، وہاں دیوار کے ساتھ کچھ ٹٹولتا رہا۔ پھر وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایسی ہی نوکدار سلاخ تھی جیسی اسے پہلے بھی مہیا کی گئی تھی۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ 12 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے تھے۔ ایول سلاخ لے کر احمد کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے عزائم بتا رہے تھے کہ وہ احمد کو پہلے وار میں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے پستول نکالا اور ایول کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ دھماکے کے ساتھ ہی ایول لہرا کر گرا اور اسی لمحے بجلی غائب ہو گئی۔ میں نے دل میں بے ساختہ نعرہ مارا۔ بجلی گھر تباہ ہو گیا تھا۔ میں ارینا سے اتر کر رنگ میں جانے کی کوشش کرنے لگا، مگر فائر کے بعد تاریکی نے لوگوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو کچلتے اور دھکیلتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلے شرافت سے راستہ بنانے کی کوشش کی اور پھر دھکیل دھکیل کر راستہ بنانے لگا۔ اسی اثنا میں ہلکی روشنیاں جل اٹھیں۔ یہ کوئی اسٹینڈ بائی سسٹم تھا۔ روشنی ہوتے مجھے فرش پر اوندھے منہ پڑا احمد نظر آیا۔ اس سے ذرا فاصلے پر ایول اپنے ہی خون اور مغز میں غلطا پڑا تھا۔ 2 نیلی وردی والے مسلح گارڈز احمد کی طرف لپک رہے تھے۔ میں نے یکے بعد دیگرے انہیں بھی شوٹ کر دیا۔ 2 مزید فائرز نے ہال کی سراسیمگی میں اضافہ کر دیا۔ لوگ دیوانہ وار چیختے چلاتے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے لپک کر ایک گارڈ کی رائفل اور فاضل میگزین ہتھیا لیا اور احمد کو دیکھا تو وہ بے ہوش تھا۔ میں نے ایک شانے پر رائفل ٹانگی اور اسے دوسرے شانے پر لاد کر ارینا سے باہر نکلنے والے راستے کی طرف بڑھا۔ کہیں سے گولی چلی اور میرے سر کے اوپر سے گزر کر اس موٹے جاپانی کی کمر میں لگی جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک گارڈ نے میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی اور مجھے مارنے کی خواہش لیے جہنم رسید ہو گیا۔ وہ 2 خبیث غائب ہو گئے تھے جنہیں میں ساتھ لایا تھا۔ ایک عبرتناک غلطی کے بعد مجھ پر فائر کرنے والے گارڈ نے دوبارہ فائر نہیں کیا، کیونکہ میرے چاروں طرف بے شمار لوگ تھے۔ ان گریلے میں بہتا میں ارینا سے باہر نکل گیا۔ بجلی جانے کے بعد لفٹس بند ہو گئی تھی اور لوگ سیڑھیوں کے راستے اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے میں نے 2 فلور کا فاصلہ طے کر لیا۔ بجلی بند ہونے سے ہوا فراہم کرنے والے نظام نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا۔ ہبس اور گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ہر ممکن تیزی سے اوپر جا رہا تھا۔ جتنی دیر ہوتی میرے پھنسنے کے امکان اتنے ہی زیادہ ہو جاتے۔ احمد اگرچہ چھریرے جسم کا تھا، لیکن اس کا وزن بھی خاصا تھا۔ کسی بھی طرح وہ 70 کلو گرام سے کم نہ تھا۔ سیڑھیوں پر ایک گارڈ اور میرا نشانہ بنا۔ ہجوم میں وہ مجھے تلاش نہیں کر پاتے تھے اور میں ان کی نیلی وردیوں کی وجہ سے انہیں پہلے ہی دیکھ لیتا تھا۔ ایک مزید فائر نے لوگوں کو دیوانہ کر دیا۔ خاص طور سے خواتین نے ایسی سریلی چیخیں ماری کہ باہر نکلنے کے باوجود دیر تک میرے کان سائیں سائیں کرتے رہے۔ میں انتھک سیڑھیاں چڑھتا چلا جا رہا تھا اور سیڑھیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خدا خدا کر کے کلب کی صورت نظر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اوپری حصہ اب کچھ ہی دور رہ گیا تھا۔
اب میں محتاط تھا۔ میں نے پستول رکھ کر رائفل سنبھال لی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ داخلی دروازے پر کافی تعداد میں گارڈز مجھے روکنے کے لیے ہوں گے۔ ابھی میں کچھ ہی دور تھا کہ اوپر سے شدید قسم کی فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ یقیناً عبید صلاح کے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ میں نے احمد کو ایک بڑے سائز کے گملے کی آڑ میں لٹایا اور دبے قدموں داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس طرف شیشے لگے تھے اور 6-7 گارڈز باہر سے اندر گھسنے کی کوشش کر کے آنے والے حملہ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان میں سے کم 4 میرے نشانے پر تھے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر رائفل سیدھی کر کے ان پر گولیوں کی بارش کر دی۔ ان میں سے 3 تو فوراً مر گئے اور چوتھا زخمی ہو کر ایک صوفے کی آڑ میں چلا گیا۔ اگر میں فوراً ہی ایک ستون کے پیچھے نہ ہو جاتا تو باقی 3 مجھے چھلنی کر چکے ہوتے۔ ان کا نشانہ میں تھا اور ستون کے آس پاس گولیاں در و دیوار کو چھلنی کر رہی تھیں۔ میری طرف توجہ دینے کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ باہر سے آنے والے حملہ آوروں کو موقع مل گیا۔ 2 افراد دیوانہ وار اندر آئے اور ایک فوراً ہی فوت ہو گیا۔ صوفے کی آڑ میں دب کے زخمی گارڈ نے اسے شوٹ کر دیا تھا۔ دوسرا البتہ بچ گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ مل کر باقی 3 کا صفایا کر دیا۔ وہ مختصر سا سری لنکن تھا اور اتنا پرجوش ہو رہا تھا کہ میں بھی اس کے ہاتھوں مارے جانے سے بال بال بچا۔ اس نے رائفل کا رخ میری طرف کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے ستون کی آڑ میں ہوتے ہوئے کہا، میں عبید صلاح کا ساتھی ہوں۔ ان 4 گارڈز کو میں نے مارا ہے۔ تمہارا نام یوسف ہے؟ اس نے بگڑے اردو میں پوچھا۔ یوسف۔ میں نے سامنے آ کر تصدیق کی اور گملے کی آڑ سے بے ہوش احمد کو اٹھایا۔ اس دوران میں کئی حملہ آور اندر آ چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اندر مت جانا، وہاں نہ جانے کس قسم کے جال ہوں۔ اس عمارت کی باہر سے نگرانی کرو، کوئی نکل کر نہ جانے پائے۔ اور تم لوگ عام آدمیوں پر گولی چلانے سے گریز کرنا، صرف گارڈز اور آرگنائزیشن کے لوگوں کو مارنا۔ احمد کو فوری طور پر اسپتال پہنچانا ضروری تھا۔ باہر کھڑی ایک جیپ میں اسے لے کر میں 2 افراد کے ہمراہ اسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر جزیرے کی ساری ہی غلام آبادی بغاوت پر اتر آئی تھی۔ جا بجا توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے مناظر تھے۔ ایک جگہ میں نے 4 کمسن ایشیائی اور افریقی لڑکیوں کو لوہے کے پائپوں سے ایک سفید فام کو مارتے دیکھا۔ اس کے جسم پر گارڈ کی وردی نہیں تھی، لیکن وہ انہی میں سے تھا۔ اسپتال کا عملہ فرار تھا۔ بمشکل ایک کمرے میں چھپے ایک چینی ڈاکٹر کو تلاش کر کے میں نے اسے احمد کو دیکھنے کو کہا۔ اس نے احمد کا معائنہ کیا اور اسے 2 انجیکشن لگا دیے۔ یہ بھی ہوش میں آ جائے گا، اس نے بتایا۔ اسپتال کے باقی افراد کہاں ہیں؟ وہ فرار ہو گئے، ایئر فیلڈ کی طرف گئے۔ انہوں نے جانے سے پہلے اسپتال کے 2 ایشیائی کارکنوں کو مار دیا تھا، چینی ڈاکٹر نے بتایا۔ اسپتال میں زیادہ تر یورپی یا سفید فام افراد تھے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے افراد سے ایئر فیلڈ کا پوچھا۔ میں جانتا ہوں، ایک بولا۔ میں نے دوسرے کو احمد کے پاس رک کر اس کی حفاظت کرنے کو کہا اور خود پہلے والے کے ساتھ ایئر فیلڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہر ممکن رفتار سے جیپ دوڑاتے ہوئے میں 5 منٹ بعد ہی ایئر فیلڈ تک جا پہنچا تھا۔ یہ قصبے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس دوران میں پورا قصبہ فائرنگ کے بے پناہ شور سے گونجنے لگا تھا۔ برسوں سے کچلے اور ظلم کا شکار افراد طاقت، آزادی اور اسلحہ ہاتھ میں آتے بے قابو ہو گئے تھے۔ جا بجا نیلی وردیوں والے گارڈز اور آرگنائزیشن کے افراد کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ بندرگاہ کی طرف سے آسمان شعلوں سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے وہاں ہونے والی تباہی کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایئر فیلڈ زیادہ بڑی نہیں تھی اور جب میں نے جیپ عمارت کے سامنے روکی تو ایک درمیانے سائز کا دوہرے انجنوں والا طیارہ رن وے پر پرواز کے لیے دوڑ رہا تھا۔ کئی طیاروں کے انجن چل رہے تھے اور وہاں پر فرار ہونے والوں کی بھیڑ لگی تھی۔ ظاہر ہے یہ سب آرگنائزیشن کے بڑے اور وہ ارب پتی کھرب پتی تھے جو مزے کرنے آئے تھے اور اب جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ جیپ دیکھتے کسی نے برسٹ مارا جو جیپ کے اگلے حصے پر لگا۔ میں اور دوسرا شخص چھلانگ لگا کر جیپ کی آڑ میں ہو گئے تھے۔ اسی لمحے جو طیارہ رن وے پر دوڑتا جا رہا تھا اس کی رفتار سے ظاہر تھا کہ وہ پرواز کے لیے پر تول رہا ہے۔ کہیں سے ایک مشین گن گرجی اور طیارے کے 3 ٹائر برسٹ ہو گئے۔ بے قابو طیارہ لڑکھڑایا، گھوما اور رن وے سے اتر کر کچے میں قلع بازیاں کھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پرخچے اڑ گئے۔ اندر بیٹھے لوگ مرے نہ بھی تھے تب بھی شدید زخمی ضرور ہوئے ہوں گے۔ طیارے کا یہ حال دیکھ کر عمارت کے پاس موجود ہجوم نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے درختوں سے نکل کر بعض افراد کو تباہ ہونے والے طیارے کے ملبے پر گولیاں برساتے دیکھا۔ فرار کے خواہشمند جو پہلے طیاروں میں سوار ہونے کے لیے آپس میں لڑے مرے جا رہے تھے اب طیاروں سے اتر کر بھاگے اور ایئر فیلڈ کی عمارت میں گھس گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان میں زیادہ آرگنائزیشن کے لوگ تھے۔ وہی ہنگامی حالات میں اتنی پھرتی دکھا سکتے تھے، ورنہ جزیرے پر تفریح کے لیے آنے والوں کے ابھی تک حواسی بحال نہیں ہوئے تھے کہ وہ فرار کا سوچ سکتے۔ ہم پر گولیاں برسانے والے گارڈز کی توجہ اب طیارے پر حملہ کرنے والوں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ مشین گن سے رن وے پر موجود افراد پر گولیاں برسائی جا رہی تھیں اور ان میں سے کئی رن وے پر گولیاں کھا کر پڑے تھے، باقی تیزی سے عمارت میں گھس رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا
کہ حملہ آور طیاروں کو نشانہ بنانے سے گریز کر رہے تھے۔ اسی لمحے قصبے کی جانب سے کئی گاڑیوں کی روشنیاں ایئر فیلڈ کی طرف آتی نظر آئیں۔ میں اور میرا سری لنکن ساتھی محتاط ہو گئے۔ نہ جانے یہ کون تھے، ہمارے ساتھی یا آرگنائزیشن والے جو فرار کے لیے آ رہے تھے۔ گاڑیاں نزدیک آئیں تو ان پر ایئر فیلڈ کی عمارت سے فائرنگ ہونے لگی۔ ان سے بھی عمارت پر جوابی فائرنگ کی جانے لگی، گویا وہ ہمارے ہی ساتھی تھے۔ نزدیک آنے پر مجھے سب سے آگے والی جیپ پر عبید بن صلاح کی صورت نظر آئی۔ ان کا اس طرف آنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے قصبے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ میں ہاتھ اوپر کر کے چلایا، عبید میں یہاں ہوں برادر۔ عبید نے اپنی جیپ ہمارے پاس لا کر روکی۔ میں اور سری لنکن بھاگ کر اس پر سوار ہوئے اور عبید کا ڈرائیور تیزی سے ریورس گیئر میں اسے پیچھے لے جانے لگا۔ جیپ رکتے میں اور عبید نیچے کود کر بغل گیر ہو گئے۔ برادر، بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے اور قصبے پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اور ارینا والی عمارت؟ اس پر ابھی تک ہمارے لوگ قابو نہیں پا سکے، مگر وینٹیلیشن سسٹم بند ہونے کے بعد وہ زیادہ دیر اندر نہیں رہ سکیں گے۔ مجھے خطرہ ہے اس عمارت سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ نہ ہو۔ اس میں ابھی درجنوں کے حساب سے مسلح اور تربیت یافتہ افراد ہیں۔ اگر وہ خفیہ راستے سے نکل آئے تو ہماری کامیابی ناکامی میں بدل سکتی ہے۔ عبید تشویر زدہ ہو گیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دو کام کرو، ایک تو اس جگہ کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لو، کوئی طیارہ نکلنے نہ پائے۔ دوسرا دھماکہ خیز مادہ منگواؤ، ہم قصبے کی وہ عمارت تباہ کر دیں گے، ورنہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے جان گرے نے بتایا تھا کہ یہی عمارت اصل میں جزیرے کی سینٹرل کمانڈ تھی اور وہیں سے ساری سرگرمیوں کو قابو کیا جاتا تھا۔ عبید چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ وہ فوری طور پر ایئر فیلڈ کی عمارت کے اطراف میں پھیلنے لگے۔ میں نے عبید سے کہا، اگر تم لوگوں کے پاس بم ہے تو ان سے عمارت کے اوپر لگا ٹاور تباہ کر دو، اس میں طویل فاصلے تک کام کرنے والے ریڈیو کے ایریل لگے ہیں۔ دوست، تم اہم باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہو۔ اللہ نے چاہا تو صبح تک ہم جزیرے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ عبید نے کہا، اس پر کنٹرول کرنے کے بجائے یہاں سے بھاگنے کی فکر کرو۔ اگر ان لوگوں نے کال کر کے فوج منگوا لی تو ہم مارے جائیں گے، بلکہ ابھی سے نکلنے کی تیاری شروع کر دو۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن بندرگاہ تباہ ہونے سے شاید ہی کو جہاز سلامت رہا ہو۔ یہاں پر بھی بس چند ہی طیارے ہیں، ان میں تو مشکل سے 40-50 افراد جا سکتے ہیں۔ بس تو اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل چلو، باقی افراد کو ان کی قسمت پر چھوڑ دو۔ ہم روشنی ہونے سے پہلے جزیرے سے نکل جائیں تو بہتر ہے۔ جب تک یہ لوگ عمارت میں ہیں طیارہ استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تب اپنے ساتھیوں سے کہو عمارت تباہ کرنے کی کوشش کریں، یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو عبید شفقانہ انداز میں مسکرانے لگا، یہ لوگ ہتھیار ڈالیں گے تب بھی میں نے نہیں چھوڑوں گا، یہ ہزاروں انسانوں کے قاتل اور لاکھوں لوگوں پر ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ مجھے جوریل کا خیال آیا، وہ کدھر ہے؟ وہ عمارت میں حملہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ احمد کو ہوش آ گیا تھا، لیکن فی الحال وہ ہاسپٹل میں ہی ہے۔ میں اور عبید جیپ پر سوار ہو کر قصبے کی طرف واپس جانے لگے۔ اس کے ساتھیوں نے ایئر فیلڈ کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا۔ قصبے کی حالت پہلے سے زیادہ ابتر تھی، اگرچہ روشنی بند تھی لیکن جا بجا لگی آگ سے شعلے قصبے کو روشن کرنے کے لیے کافی تھے۔ اچانک مجھے سمترا کا خیال آیا، میں اسے بھول ہی گیا تھا۔ عبید سے جیپ لے کر میں اس عمارت کی طرف گیا جہاں سمترا تھی۔ اس کی حالت بھی تباہ تھی، اندر باہر کے سارے شیشے ٹوٹے پڑے تھے۔ ایک ہجوم نزدیک ہی واقع ریسٹورنٹ کو برباد کر رہا تھا، اس کے فرنیچر سے بھی شعلے اٹھ رہے تھے۔ میں جیپ روک کر بھاگتا ہوا جوریل کے کمرے کی طرف گیا۔ سیڑھیوں پر ایک عریاں عورت کی لاش پڑی تھی۔ عمارت میں ایمرجنسی لائٹ سسٹم تھا، اس وجہ سے ہر طرف معمولی روشنی والے بلب جل رہے تھے۔ میرا دل لاش دیکھ کر رک سا گیا، لیکن وہ کوئی اور تھی، ممکنہ طور پر ان عورتوں میں سے تھی جو عیاشی کے غرض سے لائی گئی تھیں۔ اسے عصمت دری کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ جوریل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی تو اندر سے کسی کے غرانے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے دروازے پر لات ماری۔ جوریل کے ساتھی سیافاموں میں سے ایک سمترا پر جھکا تھا اور دوسرا فرش پر دراز تھا۔ اس سے زیادہ دیکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ ایک ہی برس نے دونوں سیافاموں کو چھلنی کر دیا۔ سمترا تڑی مڑی گڑیا کی طرح بستر پر ساکت پڑی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مر چکی ہے، لیکن پھر اس کی آہستگی سے چلتی سانس دیکھ کر میں نے اسے ہلایا۔ اس کی تار تار ساڑی اس کے جسم پر ڈالی، اس کے گال تھپ تھپائے۔ وہ غشی میں تھی، وہاں پر اسے پہنانے کے لیے اور کوئی لباس نہیں تھا۔ جوریل کے چند سوٹ پڑے تھے، وہ اسے نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے اسے چادر میں لپیٹا اور نیچے لا کر جیپ میں ڈال دیا۔ 5 منٹ بعد اسپتال کے سامنے جیپ روکی تو وہاں خاصی چہل پہل تھی۔ پتہ چلا کہ عملے کے غیر سفید فام افراد جو ڈر کر بھاگ گئے تھے اب وہ واپس لوٹ آئے تھے۔ میں نے بے ہوش سمترا کو بھی چینی ڈاکٹر کے حوالے کیا۔ اس نے ابتدائی چیک اپ کے بعد بتایا، تشویش کی بات نہیں ہے،
लड़की शौक में है, चंद घंटे में इसकी हालत बेहतर हो जाएगी। मैंने अहमद को देखा। वो बिस्तर पर लेटा था मगर बंधे शेर की तरह कसमसा रहा था। मुझे देखते उसने शिकवा किया, ब्रदर, मेरे भाई बाहर लड़ रहे हैं और मुझे ब्रदर उबैद यहाँ लिटा गए हैं। वो सही करके गए हैं। अभी तुम्हारी बाहर जरूरत नहीं है और तुम्हारे लिए आराम करना जरूरी है। सुबह से पहले हमें यहाँ से निकल जाना है। ब्रदर, तुमने मुझे ईवल से बचाकर अपना गुलाम बना लिया है। मैं मौत से नहीं डरता, मगर ईवल जैसे शख्स के हाथों मरना मुझे बड़ी बेइज्जती वाली बात लग रही थी। भूल जाओ इस बात को। और हाँ, अभी एक लड़की यहाँ लाई जाएगी, उसका ख्याल रखना। उस पर मर्दों ने बहुत जुल्म किया है, उसका दिल बहलाना। तुम फिक्र मत करो ब्रदर। अस्पताल से मैं अरीना वाली जेरे जमीन इमारत की तरफ आया। ऊपर से मुख्तसर सी नजर आने वाली ये इमारत अंदर से खासे वसी रकबे पर फैली थी। पहले लेवल पर दफातर और मामूली सहूलियात थी, दूसरे लेवल पर क्लब और तीसरे लेवल पर वो खुफिया इशरत कदे थे जहाँ इस दुनिया की हर मुमकिना ऐश की चीज़ मौजूद थी और जहाँ होने वाले काम शैतान को शर्माने के लिए काफ़ी थे। उससे नीचे अरीना था, मगर अरीना तक जाने आने का रास्ता अलग था। उसके लिए बाकी 3 लेवल से गुजरना ज़रूरी नहीं था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो उबैद के साथी मेजर एडम के खुफिया ज़ख़ीरे से C4 धमाका खेज मादा लेकर आए थे, मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस इमारत को कैसे तबाह किया जाए। अंदर घुसते तो मोर्चा बंद गार्ड्स थे, वो किसी को पहले लेवल तक भी फटकने नहीं दे रहे थे। ना सिर्फ मैं बल्कि उबैद भी यहाँ से निकलने से पहले बुराई के इस अड्डे को हर सूरत ख़त्म करना चाहते थे। क्यों ना बम बना बनाकर नीचे फेंकना शुरू कर दें। एक सादा लौ ने मशवरा दिया। ये इमारत ऐसे तबाह नहीं होगी, इसका बुनियादी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। मेरे जहन में तरकीब आई है, मगर उसके लिए 2 जुर्रत आज़मा अफराद की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उबैद बोला तो जूरियल भी सामने आ गया। नहीं ब्रदर, तुम नहीं। मैंने उबैद को मुस्तरद कर दिया। बल्कि एक आदमी भी काफ़ी है और वो जूरियल है, मगर इतना बता दूँ कि यह मौत का मिशन है, कुछ भी हो सकता है। तुम मरने में मुझे खुद से आगे पाओगे, पीछे नहीं। उसने पुरज़म लहजे में कहा। हमें कम से कम 5 किलोग्राम C4 चाहिए, ज़्यादा मिल जाए तो और भी अच्छा है। मैंने उबैद से कहा, C4 बहुत है, मेरे पास एक बम साजी का माहिर है, वो खिलौना बम बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, मैं उससे कहता हूँ। ये माहिर कोरियन था और ख़ास तौर से उस फैक्ट्री के लिए अगवा करके लाया गया था। मैंने उसे समझाया कि उसे किस तरह का बम बनाना था। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ 1 घंटे में इस किस्म का 10 किलोग्राम वज़नी बम तैयार कर देगा। वो बम की तैयारी में लग गया। दूसरी तरफ उबैद सलाह कस्बे से अपने आदमियों को जमा कर रहा था। जो ग्रुप बंदरगाह की तरफ गया था उसने आकर बताया कि वहाँ कुछ भी सलामत नहीं रहा था। बंदरगाह के ऊपर चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर गिरी थी और उसने बंदरगाह पर खड़े तमाम बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया था। लेकिन जजीरे के बाहर कुछ पेट्रोल बोट्स थीं और वो साहिल की तरफ आने से गुरेज कर रही थीं। जॉन ग्रे ने बताया था कि जजीरे के गिर्द 6 पेट्रोल बोट्स हर वक्त गश्त करती रहती थी और एक बोट पर 5-6 अफराद होते थे। गोया 30 से 35 मुसल्लह अफराद बाकी थे और हमें उनकी तरफ से ख़तरा हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल उस ख़तरे पर तवज्जो देने का वक्त नहीं था। ये सामने आता तो देखा जाता। उबैद ने मेरा मंसूबा दरियाफ्त किया। मैं ये बम लिफ्ट में रखकर उसके ऊपरी वायर्स काट दूंगा और लिफ्ट जब सबसे निचले लेवल पर गिरेगी तो उसमें रखा धमाका खेज मादा सब तबाह कर देगा। उबैद ने गौर किया। जो ये काम करेगा वो कैसे बचेगा? उसके पास तो वक्त कम होगा। यही इस काम का सबसे खतरनाक पहलू है। एक बार लिफ्ट का रास्ता कट जाने के बाद भागने के लिए मुश्किल से आधे मिनट का वक्त होगा। मैं तुम्हें इस काम की इजाज़त नहीं दे सकता। उबैद ने कहा, यह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अहम तरीन अफराद यहाँ मौजूद हैं। उनके मारे जाने से ऑर्गेनाइजेशन की कमर टूट जाएगी। ये काम करना और इस मरकज़ को तबाह करना बेहद ज़रूरी है। ये लोग बच गए तो दोबारा कहीं और जुल्म का बाजार गर्म कर देंगे। ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो बम मैं ले जाता हूँ। लिफ्ट का रास्ता काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद लिफ्ट नीचे ले जाकर बम उड़ा दूंगा। जूरियल ने पेशकश की। यह मुमकिन नहीं है। बिजली ना होने से इस वक्त तमाम लिफ्टें बंद पड़ी हैं। उबैद से मेरी बहस होती रही और कुछ देर में कोरियन माहिर ने आकर बम तैयार होने की इत्तला दी। उसने बम एक बॉक्स में नस्ब कर दिया था। बॉक्स पर 2 बटन थे, एक जर्द और एक सब्ज। उसने बताया, जर्द बटन दबाते ही बम ब्लास्ट हो जाएगा, सब्ज बटन दबाने के 1 मिनट बाद बम फटेगा। तीसरा तरीका यह है कि उसे 10-12 फुट की बुलंदी से फेंका जाए तो धचके से डिटोनेटर की कश्तियाँ टूट जाएंगी, इससे भी बम ब्लास्ट हो जाएगा। तुमने बेहतरीन काम किया दोस्त। मैंने उसका शाना थपका और जोरियल को बैग उठाने का इशारा किया जिसमें बम वाला बॉक्स था। उबैद ने मुझे एक बार फिर रोकने की कोशिश की। नहीं ब्रदर, मुझे मत रोको। हाँ, अगर मैं वापस ना आ सका
تو لندن میں کاجل تک یہ اطلاع ضرور پہنچا دینا۔ اس نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور پھر ایک جھٹکے سے دوسری طرف مڑ گیا۔ عبید کے جانبازوں نے پہلے لیول کے اوپری حصے پر مکمل طور پر قبضہ جما رکھا تھا اور دونوں فریقوں کے درمیان فائرنگ جاری تھی۔ لفٹ اور سیڑھیاں میدان جنگ کے پاس ہی تھیں۔ ہم سر جھکائے بھاگتے ہوئے لفٹ تک پہنچے۔ جوریل نے بڑے پھل والا چاقو لفٹ کے دروازوں کے درمیان پھنسا کر اسے ذرا سا کھولا اور پھر خلا میں اپنی انگلیاں ڈال کر دونوں پٹ مکمل طور پر کھول دیے، مگر سامنے خلا تھا۔ جوریل نے نیچے دیکھا۔ لفٹ نچلے فلور پر ہے۔ میں نے طاقتور ٹارچ کی روشنی میں دیکھا لفٹ کوئی 30 فٹ نیچے کھڑی تھی۔ اس پر پہلے میں اترتا ہوں، پھر تم رسی سے بیگ نیچے اتارنا، میں نے جوریل سے کہا اور خلا میں جھولتے لفٹ کے رسے کو تھاما اور نیچے کی طرف پھسلنے لگا۔ مشکل سے میں 1 منٹ بعد لفٹ کی چھت پر کھڑا تھا۔ سر اوپر کر کے میں نے ٹارچ سے اشارہ کیا۔ جوریل بیگ کو رسی سے باندھ چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے نیچے کرنا شروع کیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ دھچکے سے بم نہ چل جائے۔ خدا خدا کر کے بیگ نیچے آیا۔ لفٹ کی چھت پر ہوا کی آمد و رفت کے لیے جالی لگی تھی۔ میں نے چاقو کی نوک سے یہ جالی الگ کی اور نیچے کود گیا۔ اس دوران میں جوریل بھی نیچے آ گیا۔ اس نے مجھے بم پکڑایا۔ میں نے اسے فرش پر رکھ کر بیگ کی زپ کھولی اور خود واپس اوپر چڑھ گیا۔ جوریل تم اوپر جاؤ، میں رسہ کاٹ کر دوسرے رسے کے سہارے اوپر آ جاؤں گا۔ نہیں بردر، یہ کام میں کروں گا، تم اوپر جاؤ، انکار مت کرنا ورنہ مجھے دکھ ہوگا، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا عزم اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے سینے سے لگا اور رسا تھام کر اوپر جانے لگا۔ کھلے دروازے سے باہر آ کر میں نے نیچے دیکھا۔ جوریل نے ہاتھ ہلایا۔ جاؤ بردر۔ جوریل فائر کر کے رسہ کاٹ دو، تم خود اوپر آ جاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ بردر تم جاؤ یہاں سے۔ جوریل نے جالی الگ کرتے ہوئے کہا۔ جوریل، میں چلایا لیکن اس نے ہاتھ اوپر کر کے رسے پر فائر کیا۔ دوسرے فائر میں رسہ کٹ گیا۔ تب میں نے دیکھا دوسرا رسہ اوپر نہیں جا رہا۔ گویا ہم اس پر بھروسہ کر کے رسہ کاٹ دیتے تو ہمیں نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ جیسے لفٹ جھٹکے سے نیچے گئی، میں اچھل کر بھاگا اور چیخ چیخ کر دوسروں کو بھی وہاں سے بھاگنے کو کہا۔ تقریباً اڑتے ہوئے میں عمارت سے باہر نکلا تھا۔ ابھی 10-12 قدم آگے گیا ہوں گا کہ زیر زمین شدید قسم کی گڑگڑاہٹ نے میرے پاؤں کھاڑ دیے اور میں تقریباً اڑ کر سامنے سڑک پر جا گرا۔ میرے سامنے زمین پھٹی تھی اور عمارت کی جگہ شوروں کا فوارہ تھا۔ گڑگڑاہٹ سے کان پھٹے جا رہے تھے۔ اڑتے ملبے سے بچنے کے لیے میں ذرا آگے کھڑی جیپ تلے گھس گیا تھا۔ پتہ نہیں عمارت سے نکلنے والے باقی افراد کا کیا حشر ہوا، مگر جوریل کا یقیناً اب کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا۔ جوریل نے شاید دیکھ لیا تھا کہ لفٹ کے رسے ایک دوسرے سے الگ کام کرتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے اس نے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس جگہ کی تباہی یقینی بنانے کے لیے اس نے جان دے دی تھی۔ میں جیپ تلے زمین سے سر ٹکائے جوریل کو یاد کر رہا تھا۔ کتنا مختصر سا ساتھ تھا ہمارا، لیکن مجھے ساری عمر یاد رہے گا۔ نہ جانے کب ملبے کی سنگباری رک گئی تھی۔ عبید نے جیپ کے ملبے تلے جھانکا۔ یوسف نکل آؤ، مبارک ہو، زیر زمین عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ ہاں، لیکن میں نے نہیں، یہ کارنامہ جوریل نے انجام دیا ہے۔ جوریل کی قربانی کا سن کر عبید ساکت رہ گیا۔ پھر ہم دونوں نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ عبید چونکا۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے، آؤ اسپتال سے احمد کو لے لیں۔ ہنگامے اب دم توڑ رہے تھے۔ جزیرے پر شاید ہی کوئی شخص زندہ رہا تھا جس کا تعلق آرگنائزیشن سے تھا۔ نوجوانوں کے گروپ جا بجا سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ میں جانتا تھا ان سب کو لے جانا ممکن نہیں تھا، اور پھر جب آرگنائزیشن کے دوسرے اڈوں سے مدد آتی تو یہ لوگ مارے جاتے۔ ہمارا غصہ ان پر اترتا۔ میں عبید کے برابر میں خاموش بیٹھا اس خوبصورت جگہ کی تباہی کو دیکھ رہا تھا۔ جیپ تباہ شدہ شاپنگ ایریا سے گزری۔ تمام ہی دکانیں لوٹ کر جلا دی گئی تھیں۔ ان میں اس تمباکو والے کی دکان بھی شامل تھی جس کے توسط سے میں عبید سے رابطہ کرتا تھا۔ میں نے اسے عبدالقیوم کے بارے میں بتایا کہ موت کس طرح اسے شارک کے روپ میں جھپٹ کر لے گئی تھی۔ عبید دکھی ہو گیا۔ عبدالقیوم بہت بہادر آدمی تھا۔ ایٹمی ری ایکٹر کی سرنگ کا پتہ اسی نے چلایا تھا۔ نہ جانے اس شارک کا اس تباہی میں کیا حال ہوا ہوگا جس کے پیٹ میں عبدالقیوم ہے۔ پتہ نہیں، لیکن جو آدمی بندرگاہ دیکھ کر آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ری ایکٹر کے آس پاس سمندر کا پانی سرخی مائل ہو کر ابل رہا ہے۔ شاید ری ایکٹر سے تابکار ایندھن رس کر سمندر تک چلا آیا ہے۔ اس سے سمندر کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ ممکن ہے ہو، لیکن انسانی آبادی اس جگہ سے دور ہے، اس لیے میرے خیال میں انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوگا۔ عبید نے جواب دیا۔ جیپ اسپتال کے سامنے روک کر ہم اندر گئے۔ وہاں عملہ ہنگاموں میں زخمی ہونے والوں کا علاج کر رہا تھا۔ احمد کے کمرے میں سمترا بھی تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ احمد کے ساتھ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، یوسف صاحب، آپ کا دوست بہت اچھا آدمی ہے، مجھے ہنساتا رہا۔ یہ واقعی اچھا آدمی ہے۔ اب تم دونوں تیار ہو جاؤ،
ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے۔ احمد نے سر ہلایا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اس سے پہلے کہیں اور سے آرگنائزیشن والے آئیں، ہمیں اس جزیرے سے نکل جانا چاہیے۔ ہم کہاں جائیں گے صاحب جی؟ فی الحال تو اس جزیرے سے نکلنا ہے، اس کے بعد کسی محفوظ مقام تک جا کر تمہیں تمہارے گھر واپس پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے گھر نہیں واپس جانا چاہتی۔ گھر نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ میں تم لوگوں کے پاس رہوں گی، مجھے تمہارے ساتھ تحفظ کا احساس ہوتا ہے صاحب جی۔ میں نے اس کی باتوں کا انگریزی میں ترجمہ کر کے احمد اور عبید کو آگاہ کیا تو وہ مسکرانے لگے۔ احمد نے کہا، تم جانتی ہو ہم موت سے کھیلنے والے لوگ ہیں، ایک دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت تو ہر صورت آنی ہے، لیکن میں مزید اس دنیا کے ظلم نہیں سہ سکتی۔ اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے مار دو۔ وہ جذباتی ہونے لگی۔ اس پر ہم بعد میں سوچیں گے، ابھی یہاں سے نکلنے کی کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ احمد کی حالت بہتر تھی، وہ از خود چل پھر سکتا تھا۔ عبید نے اسپتال میں موجود اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے انہیں ایئر فیلڈ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ایک نرس نے میری خراشوں اور زخموں کو صاف کر کے ان پر دوا لگا دی اور جہاں پٹی کی ضرورت پڑی وہاں پٹی چپکا دی۔ ہم اسپتال سے باہر نکلے۔ عبید احمد کو جزیرے کی مرکزی عمارت کی تباہی کے بارے میں بتانے لگا، جہاں آرگنائزیشن کی ہائی کمان موجود تھی۔ میں جیپ چلاتا رہا۔ میں نے عبید کو یاد دلایا، ابھی کئی افراد ایئر فیلڈ والی عمارت میں ہیں، ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔